گرینڈ الائنس اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بنتا ہے تو بہت ضروری ہے، بننا چاہیے۔ پاکستان کے ایک وسیع تر مفاد، وسیع تر ایجنڈے کے لیے ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ کبھی بنارسی ٹھگ اطاعت نہیں بنا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ان سیشن۔ میں ہوں آسما چودھری۔ ناظرین، 6 روز قبل ایم کیو ایم کی حکومت سے علیحدہ ہونے کے بعد کچھ پاکستانی سیاست میں ہمیں ہلچل سی نظر آ رہی ہے، کچھ گرینڈ الائنس کا چرچا ہو رہا ہے، اور آج تو میاں نواز شریف نے بھی کہہ دیا اگر حکومت ہٹانے کے لیے کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہے تو وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی، تو صدر آصف علی زرداری اس وقت لندن میں قیام پذیر ہیں، اور انہوں نے یہ خبریں آئی ہیں کہ وہ اپنا دورہ بھی 2-3 روز کے لیے بڑھا دیا ہے۔ دوسری جانب پرائم منسٹر بھی لندن یاترا کے لیے سے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں، ان کا بھی کچھ ایسا ہی پلان نظر آ رہا ہے، اور شہباز شریف بھی کہا جا رہا ہے کہ طبی معائنے کے لیے لندن جا رہے ہیں، جہاں الطاف حسین سے ملاقات ہو سکے گی۔ لگتا کچھ ایسے 3 بڑی سیاسی جو سربراہ ہیں وہ اس وقت لندن جانے کی جو تیاریاں کر رہے ہیں، جو وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ الطاف حسین سے وہاں ملاقات کی جائے، لیکن لگتا کچھ ایسے کہ الطاف حسین کسی کو بھی اس وقت لفٹ کرانے کے چکر میں نہیں نظر آتے۔ لیکن جو پاکستانی سیاست کا ہم نے اثر دیکھا آزاد کشمیر الیکشنز کے بعد، اور الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہمیں نظر آئی، ایم کیو ایم حکومت سے ناراض ہوتی ہے اور استعفے ابھی تک منظور نہیں کیے گئے ایم کیو ایم کی کسی بھی وزیر کا، یا اس میں گورنر بھی شامل ہیں عشرت العباد کی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت سیاست ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان خاصے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں، انہیں چودھری شجاعت مشورے دے رہے ہیں کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے میاں نواز شریف کا ساتھ نہ دیں، لیکن مولانا صاحب بھی لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ وہ ایسی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اپوزیشن کے مزے بھی لوٹنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف اقتدار کے مزے بھی وہ لگتا کچھ ایسے ہے کہ لوٹنے کے چکروں میں ہے۔ لیکن جو ہمارے سامنے سیاست کا منظرنامہ بن رہا ہے، یا کچھ ایسی تجزیے جو تبصرے سامنے آ رہے ہیں، اس کے مطابق کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ -1 فارمولا جو عمران خان جس پہ ایک سٹرائک کے لیے بھی جا رہے ہیں، جس میں صدر آصف علی زرداری کو کہا جا رہا ہے کہ ہٹایا جائے اور پیپلز پارٹی کو تنہا کیا جائے۔ دوسرا آپشن جو سامنے آ رہا ہے اس میں -2 کا فارمولا۔ -2 میں کیا ہوگا جی؟ اس میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو ہٹا دیا جائے، ساتھ ساتھ ایم ایم اے، ایم کیو ایم، اے این پی، فاٹا اور دیگر اراکین کو ملا کر کچھ ایسا نیا الائنس بنایا جائے جس میں -2 کے دونوں مین جو مرکزی قائدین ہیں ان کو باہر رکھا جائے۔ تیسرا آپشن جو سامنے آ رہا ہے اس میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے، یعنی کچھ بابوؤں کو، کچھ سیاستدانوں کو ملا کر ایسی حکومت بنائی جائے جو سیکیورٹی کے نام پہ ہو کے پاکستان کے حالات خاصے خراب دکھائی دینے، اور جو سیکیورٹی کے تمام مسائل کو حل کریں اور پاکستان کو معاشی گرداب سے بھی نکالنے کی کوشش کی جائے۔ چوتھا آپشن جو سامنے آ رہا ہے اس میں فوجی حکومت، کہ فوج آ جائے اور تمام اختیارات سنبھالے۔ اور ایک آپشن یہ بھی ہے کہ یہ لگتا کچھ ایسے کہ یہ ڈرامہ ہے، اس وقت ڈرامہ جاری ہے اور حالات بالکل تبدیل نہیں ہوں گے، اور لوگوں کی توجہ کچھ ایشوز سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چولہے پہ چڑھی ہوئی اس وقت سیاسی دیگ ہے، کیا وہ پکے گی اور اس کا ذائقہ کیسے ہوگا؟ اس پہ ہم بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کے جو سیاسی منظرنامے میں خاصی تبدیلیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب، سیاسی مشیر ہیں صدر پاکستان کے، اور آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے گورنر سندھ کے لیے، خاصا ایک کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نام سامنے آئے۔ ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، سیکریٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں خواجہ سہیل صاحب، رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ آپ سے بات کرنے سے پہلے عابدی صاحب سر مختصر مجھے پہلے یہ بتائیے کہ میاں صاحب کا جو آج کا سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ گرینڈ الائنس بننے کے لیے حکومت کو اگر ہٹانے کے لیے کوئی الائنس بنتا تو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں آسما، جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اگر ٹریک پہ چلتی ہوئی جماعتیں اپنا اپنا منشور لے کے کہیں سوچ سے ہم آہنگ ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک کمبائن موو کرتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنی 4 جماعتوں کے ساتھ 3.5 سال کا عرصہ گزارا۔ لیکن یہاں پہ اصل چیز آئے گی اخلاقیات، کیونکہ اخلاقیات کو لوگ یہاں بھول جاتے ہیں۔ میاں صاحب بے شک الائنس کی قیادت بھی کریں، لائیں بھی، خوش آمدید بھی کریں، لیکن اس سے قبل جو وہ 3.5 سال تک وہ ان کی جماعت کے اراکین کیچڑ اچھالتے رہے ایم کیو ایم پہ، ظرف کا ثبوت دیتے ہوئے پہلے عوام کے سامنے آ کے اس پہ معافی مانگے۔
چلیں وہ اس پہ معافی مانگ سکتے ہیں. چلیں یہ بھی آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا. ہم بات کرتے ہیں خواجہ سہیل صاحب سے. آپ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کہا جا رہا ہے آپ لوگ کچھ ایسے الائنس بھی بنا سکتے ہیں. الطاف حسین صاحب نے کہا کہ اس کا جو اگر الائنس بنے گا تو اس کا مین اگر میاں نواز شریف تھوڑی سی اگر لچک دکھاتے ہیں یا حکومت کو گرانے کے لیے کچھ ایسی پاسبلٹی بنتی ہے تو پھر آپ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. کچھ رابطے آپ لوگوں کے جاری ہیں جو سیاسی صف بندیاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ آپ لوگ جا رہے ہیں کیا؟ بہت شکریہ آسما. پہلے تو فیصل عبدہ عبدی صاحب کی میں ایک بات کا جواب دوں گا کہ اخلاقیات کی بات اگر کر رہے ہیں تو اخلاقیات تو سب سے پہلے جو ہے اگر پیپلز پارٹی دیکھے تو انہوں نے اخلاقیات کہاں تک گزاری کہ جو سب سے زیادہ ان کے کولیشن پارٹنر تھے جنہوں نے 3.5 سال 3.25 سال ان کا ساتھ دیا اور گورنمنٹ کو کسی صورت میں بھی ڈیریل ہونے کی حالات میں نہیں لائے, اور ہر جگہ کے اوپر کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے ایک جمہوری امن پسند جماعت ہے, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ کسی صورت میں بھی جمہوریت ختم کرنے کا سہرا جو ہے ایم کیو ایم کے سر آئے. تو باقی جو ہے کولیشنز میں کسی کے ساتھ جانا یا نہ جانا وہ دیکھیں ہر سیاسی پارٹی کا ایک اپنا منشور ہے, اپنا حق ہے, اس کی سیاسی آزادی ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہے وہ جائے یا نہ جائے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی پارٹی ہیں جو بھی ہم سے جا کر رابطہ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں جو بھی ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر ہوگا. دیکھیں ایم کیو ایم نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ 3.25 سال کا ٹائم گزارا اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر بھی مثبت اقدامات تھے وہ ہم نے ان کی حمایت کی, لیکن گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی اور کولیشن میں ہوتے ہوئے بھی جہاں پر انہوں نے RGST کا معاملہ لے کر آئے, NRO کے معاملات لے کر آئے, دوسرے سارے چلیں آپ کے بہت سارے ایشوز رہے ہیں, ہم نے بالکل آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے ایشو ماضی میں بھی رہے, لیکن اب ہمیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کراچی کے بلدیاتی الیکشن اصل مسئلہ ہے جو آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ لوگوں کو کہا گیا کہ محروم رکھا گیا 2 سیٹ سے. اصل ایشو اس وقت کیا ہے اس وقت آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ اگر آپ 3.25 سال کی ہسٹری اٹھائیں تو اس کے اندر جو ہے ایم کیو ایم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بجٹ اجلاس کے اندر اپنی جو تحفظات تھے وہ دیے اور اپنی سفارشات دیں. NRO کے معاملات جب آئے اس کے اندر ایم کیو ایم نے اپنے وہ دیے. سارے لینڈ ریفارمز کا معاملہ آیا, ڈی ویپنائزیشن کا معاملہ آیا, جو کراچی کے حالات تھے, جو کراچی کی ترقی تھی, جو معاشی حالات تھے, جو بجلی کا بحران تھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈسکس کرتے رہے. ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی وہی چیز کریں گے یا ہم جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے گورنمنٹ میں بیٹھ کر بھی ہم نے ہر بات کے اوپر جو ہے کیونکہ اگر ہم ان کے ایک اچھے کولیشن پارٹنر تھے تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم جو بھی بہتری کی راہ ہوتا کہ گورنمنٹ چلے کسی صورت میں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہتری کی راہ ان کو دکھاتے رہے, جو کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو تسلیم کرنے کی بات ہے اس وقت ہو رہی ہے, اس پہ آپ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں کچھ؟ میں آواز آپ کی ہوئی جی بولیے. جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے, آپ بات کریں. نہیں میں نے اس میں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ہم تو کسی صورت میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت رہے, اور جمہوریت کیونکہ ہماری بد نصیبی پاکستان کی یہ رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کتنے عرصے ہمارے پاس رہی. جمہوریت پھولے جب جمہوریت پھلے گی تو تاکہ فوجی حکومت نہ آئے اور جمہوریت پھولتی رہے, یہ پروسیس چلتا رہے. عوام اصل میں یہ مانگ رہی ہے کہ عوام کو روٹی چاہیے, عوام کو امن و امان چاہیے, عوام کو جو ہے ایک تحفظ چاہیے تاکہ یہ ملک ترقی کرے. لیکن بد نصیبی سے یہ کوششیں کرنے کے بعد ساری چیزیں ہم کرتے رہے. عوام اور کیا عوام کی بات کریں. کراچی کا ایشو نہیں لگ رہا آپ کو کیا؟ کراچی کے جو تقسیم کا ایشو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ڈویژنز جو ہیں زیادہ ان کی تعداد کی جا رہی ہے, کراچی کے اضلاع کو جو ہے تقسیم کیا جا رہا ہے اس وقت. آسما بات یہ ہے کہ کراچی کی ترقی آپ 3.25 سال کے اندر دیکھ لیجئے, کراچی کے فنڈز کو روک لیا گیا. کراچی کے اندر جو ہے جو ترقی ہو رہی تھی, جو مصطفیٰ کمال کے اندر ترقی کا ایک دور چلا تھا, کراچی جس کے اندر بالکل ٹیک آف کر گیا تھا, اور اگر وہ 2-3 سال اگر اور پروسیس چلتا رہتا تو شاید کراچی جو ہے اگر دنیا کے اس وقت بہتر شہروں میں آ گیا تو شاید اس وقت ایک منفرد جگہ ہوتی. لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آنے کے بعد وہ سارے ترقیاتی کاموں کو روک دیا, اور کسی جگہ کے اوپر بھی انہوں نے امن و امان کے لیے بات نہیں کی. ہماری کور کمیٹیز کے اندر بیٹھ کر ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہیں, ہم ان کو تحفظات بتاتے رہے, یہ وعدے کرتے رہے, لیکن وعدوں کے اوپر جو ہے عمل نہیں ہوا. آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے وعدے ہوئے لیکن وعدے وفا نہیں ہوئے. جی دیکھیں جی, یہ بات میری سمجھ ہی نہیں سکے. اخلاقیات کی بات ہوتی ہے, خطاب کی بات کر رہا تھا میں, جو اکثر آپ پہ تانا زنی ہوتی رہی, آپ پہ الزامات لگاتے رہے. اگر آپ کو برا لگا تو پھر پبلک سمجھ جائے گی ٹھیک ہے جی وہ صحیح کہہ رہے تھے. تو بات یہ سمجھ نہیں پائے میری, اور میں سمجھتا ہوں جذبات میں نہیں
نہیں آنا چاہیے. بہت زیادہ جذبات میں آ گئے میرے بھائی. میں جو گفتگو کر رہا تھا اس کو سمجھ جاتے پھر بات کر لیتے. بہرحال دوسری چیز یہ وہ کہنے وعدے پورے نہیں کیے گئے, آپ کی غلطیوں کی ہمیشہ نشاندہی کرائی گئی. دیکھیں جی, اور اب اگر نہیں آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی قربت ہو رہی ہے تو شاید میں مزید بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگوں گا, لیکن شاید ایک وقت آئے گا اس پہ بھی بات کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں وعدے نہیں پورے کیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کولیشن کو ہم لے کے چلے ہیں یا خود متحدہ قوموں کی رابطہ کمیٹی لے کے چلی ہے, وہ شہر کے مفاد میں تھی. اور ہم جو گفتگو کرتے ہیں نا وہ شہر کے مفاد میں کرتے ہیں. آپ یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ پیپلز پارٹی تنہا حکومت بنا سکتی تھی, لیکن ہم نے شہر کے صوبے کے وسیع تر مفاد میں ساتھ رکھا. اور ماضی کی بے شمار تلخیاں تھیں, ماضی کی بے شمار تلخیاں تھیں, اور جب ہم نے ختم کی اور انہوں نے ختم کی تو اس کے بعد کوشش یہ رہی کہ اس کو پیٹرن کو اسی پٹری کے اوپر آرام سے لے کے چلا جائے. اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اس چیز کی نشاندہی ہے کہ فنڈز کا اجرا ہوا تھا تو وہ تکمیل کے مراحل کی جائے. چلیں, ہمیں ابھی جوائن کیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے, رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے ہم بات کر لیں, پھر آپ سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں, گرینڈ الائنسز کی جو بات ہو رہی ہے, اپوزیشن کے نئے الائنسز بن رہے ہیں. آپ تو اس وقت چلیں اسمبلی سے باہر بھی ہیں, سینٹ میں آپ کے کچھ اراکین تو موجود ہیں. جو گرینڈ الائنسز بن رہے ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں؟ ایم ایم اے پھر بنے گی یا آپ پی ایم ایل این کے ساتھ اگلے الیکشنز میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ہو کیا رہا ہے سیاسی منظرنامہ, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, اگلے الیکشن کی بات تو کچھ مدت کے بعد ہوگی. ابھی تو ملک جن بحرانوں کا شکار ہے اور جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں تو پاکستان کی سالمیت اور بقا کے سوالات موجود ہیں, آزادی اور خود مختاری کے سوالات موجود ہیں. اور یہ بات جو ابھی میں سن رہا تھا دونوں اطراف سے, اور اس کے اندر مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, یعنی 3.25 سال ہے جسے مفاہمت کی پالیسی, ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی, برداشت کی پالیسی, کیا کیا نام دیے گئے ہیں, اس کی سزا پاکستان کے عوام نے بھگتی ہے, اور خاص طور پر کراچی کے عوام میں. یہ شہر کے لیے, اب فیصل رضا عابدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو شہر کے لیے کر رہے ہیں, لیکن شہر تو آگ اور خون کے حوالے رہا ہے. شہر سے تو لوگوں نے لاشیں اٹھائی ہیں, وہاں تو ہر روز ٹارگٹ کلنگ کا لوگ شکار ہوتے ہیں, وہاں تو بھتہ خوری ہو رہی ہے, اور وہاں تو پلاٹوں پہ قبضے اور پارکوں پہ قبضے. اس لیے یہ بات کہ اس سارے کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم اب اقتدار سے باہر آئی ہے تو اسے اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے. ماضی کے اندر وہ کبھی, چلیں آپ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قائم رہے, آپ ان کو ساتھ ملانے کے لیے کچھ رابطے کر رہے ہیں؟ بڑی صلح صفائی ادھر بھی نظر آ رہی ہے ہمیں. آپ ذرا یہ پوچھیں جی, یہ جو کھل کے بات کریں کہ بھتے کون لے رہا ہے اور قبضے کون کر رہا ہے, ذرا کھل کے بات کریں. یہ کھل کے بات جو ہے وہ ذوالفقار مرزا صاحب نے کی ہے, انہیں معلوم ہے. یعنی یہ اب گورنر بننے جا رہے ہیں تو انہیں معلوم ہے, ان کے پاس فہرستیں ہیں, ان کے پاس معلومات ہیں. چلیں آپ کا نام لے رہے ہیں, چلیں مطلب یہ ہے کہ ہم تو اخباری جو قیافے اور اندازے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات اور آگے بھی جو ابھی نئی صف بندی ہو رہی ہے, کیا یہ اقتدار میں آنے اور جانے کے لیے ہے یا اس سے کوئی ملک کو بحران سے نکالنے کا سوال ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ آئندہ انتخابات کس انداز پہ ہوں گے, انٹرم گورنمنٹ کون سی ہوگی, پھر اس کے بعد یہ کہ الیکشن کمیشن اور اس کے اختیارات کیا ہوں گے, یہاں آزادانہ اور شفاف الیکشن کس طرح سے ہوں گے. یہاں جو چیلنج درپیش ہیں کہ شمسی ایئرپورٹ کبھی کہہ دیا گیا خالی کروا لی گئی, اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی کر کے تو دکھائیں, آپ ہمیں بات تو کریں, اور نہ ہم خالی کیا ہے نہ ہم خالی کریں گے. ڈراؤن ہم نے آپ کہہ رہے ہیں ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے آپ جو ہے کہ وہ آپشنز کو دیکھیں گے. پنجاب میں نون لیگ کی حکومت حالات وہاں اگر خراب ہوتے ہیں تو آپ ان کو بھی عوامی طاقت سے نکالیں گے اگر مرکز میں نون ادھر پیپلز پارٹی کو نکالنے اور رکھنے کی بات نہیں جی. بات اصل یہ ہے کہ معاملات ٹھیک طرح چلے. سب نے عوام سے وعدے کیے ہوئے ہیں, سب کے منشور ہیں, سب نے واپس عوام کے پاس آنا ہے, لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کی شورا نے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ حکومت کو جو اس حکومت کے جو غیر جمہوری طریقے ہیں یا جو کرپٹ حکومت ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ بنا سکتے ہیں. حق حکمرانی ختم کر چکے ہیں, یہ رئیس بن سکتے ہیں, بننے چاہیے یعنی, لیکن ان کی بنیاد اقتدار پہ آنے اور جانے کے بجائے
मुल्क और उसके मसाइल और उसके बहरान और उनके मसाइल को हल के लिए इसकी मुझे जो बुनियाद चीज क्या? समझ आ रही है, आप वो कह रहे हैं मसाइल को हल करने के लिए अलायंसेस बनने चाहिए, हुकूमतें गिराने के लिए नहीं बनने चाहिए। मियां साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप सारी गुफ्तगू आपने सुनी। मियां साहब ने आज जो कहा कि ग्रैंड अलायंस बन सकता है, अगर हुकूमत को हटाने के लिए कोई ग्रैंड अलायंस बनता है तो उसको वो वेलकम भी करेंगे, तो क्या आप लोगों ने तैयारी कर ली कि हुकूमत को वाकई हटाना है और ग्रैंड अलायंस जरूरी हो गया? सब देखिए, अपोजिशन तो हमेशा गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, जी। तो जब हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि हम तो पहले 6 हफ्ते में मायूस हो गए थे इनके रवैये से, तो बाकी को कुछ वक्त लगा है। एमक्यूएम 2-3 दफा मायूस हुई, आई गई, अब शायद मुस्तकिल तौर पर मायूस हैं, फजल रहमान साहब मायूस हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ग्रैंड अलायंस बिल्कुल मौजूद है, बल्कि मैं कहूँगा वो तो ऑलरेडी मौजूद है, अब उसको इफेक्टिव बनाने की शायद जरूरत है। उसमें कौन कौन शामिल होगा? एमक्यूएम आपके साथ होगी, उसमें जो भी अपोजिशन में लोग हैं, जो भी अपोजिशन में लोग हैं, ठीक। इस वक्त बड़ी अजीब कैफियत है नेशनल असेंबली के अंदर कि अपोजिशन बेंचेस पर 4 मिनिस्टर बैठे हुए हैं। ये हमारी पार्लियामेंट दुनिया में तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि अपोजिशन बेंचेस पर आज भी 4 क्यू के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं और बहुत से क्यू के मेंबरान अपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं। तो इसकी ये बात भी एक बड़ा तजाद है, लेकिन मैं समझता हूँ ग्रैंड अलायंस मौजूद है और शायद मुस्तकबिल में ज्यादा इफेक्टिव देखेंगे। ज्यादा इफेक्टिव आप देखने की बात करें, लेकिन वो मौलाना साहब कहते हैं कि ग्रैंड अलायंस बनने में रुकावट मियां नवाज शरीफ है, क्या ऐसा ही है? ये अखबार में एक बयान मैंने भी पढ़ा है, तो वो वजाहत कर दें कि क्या रुकावट है उसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तो PMLN ही है, तो वो तो रुकावट नहीं बन सकती। लेकिन अक्सर ये परसेप्शन भी है कि अगर हालात मजीद खराब होते हैं तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी आप इस गवर्नमेंट की आप फिर आके इनका साथ दे देते हैं और फिर ये हालात बाकी ठीक हो जाते हैं। नहीं, हम कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थे, हमें इनसे इख्तलाफात हैं इनके रवैये पर, इनकी कारकर्दगी पर, इनकी जो हुकूमत में करप्शन रही है, जो हुकूमत की पॉलिसीज का फेलियर है, बिल्कुल हमारे, लेकिन हम इनसे भी एक बड़ी खराबी है, उससे बचना चाहते हैं और वो आमरीत है। चले, आप रियल ऑपोजिशन है, लेकिन जब मौलाना भी कह रहे हैं कि आप साथ दें, इल्ताफ हुसैन भी कह रहे हैं साथ दें, तो अभी ये कह रहे थे कि एमक्यूएम पे आप 3-3.5 साल इतना कीचड़ उछाला, तो अब कैसे आप लोग उनके साथ जाएंगे? वो हमारा देखें, नहीं, मैंने कहा था इखलाकी तौर पे पहले माफी मांगे। इखलाकी तौर पे माफी भी मांगे, कोई आखिरी लफ्ज नहीं होता, पॉलिटिक्स में बातें होती हैं, हर बातें होती हैं, हमारे इनके भी इख्तलाफात बड़ा अरसा रहे हैं, साथ भी चले हैं, एमक्यूएम भी इनके साथ भी रही है, हमारे साथ भी रही है, हमारे उनसे भी इख्तलाफात रहे, हमसे इख्तलाफात रहे हैं, इख्तलाफात दूर हो जाते हैं, जाती। लेकिन फिर जो हमने जुबानें देखी थी, वो जो चौधरी निसार साहब ने बोला था एमक्यूएम के खिलाफ, फिर एमक्यूएम ने जैसे रिएक्ट किया, नहीं, वो इन्होंने हिस्स कर 2-3 दिन बड़े अजीब किस्म के अल्फाज। मैं आज भी कहता हूं इस चीज की गुंजाइश सियासत में नहीं है, नहीं होना चाहिए था, ये गलती हुई है, इसको मैं समझता हूं दोनों जमातों को इस चीज से बालातर होकर एक बड़े मुफाद के लिए इकट्ठे करना। बड़ा ये मुफाद आज मुझे समझा दें, इसी तरह अवामी मुफाद आप भी कहते हैं, आप उनको मिला लेते हैं, फिर अपोजिशन कहती है अवामी मुफाद है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, होता क्या है इस वक्त? देखें जी, उस वक्त जो मैं कहना चाह रहा था शायद उस वक्त वसीम भाई समझ नहीं सके, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की कि अल्फाज की जंग होती है सियासत में। अब जब इतनी शदीद जंग के बाद जो अगर आपका और मेरा तासुर ये कि तो जन्म ना मिल सके, तो हमने तो कोई अल्फाज ही नहीं अदा किए, तो हमारा मिलाप वापस मुमकिन क्यों नहीं जी? बात तो है ये। एमक्यूएम आपके साथ आ जाएगी? देखें जी, सोच तो हमारी उनसे करीब है ना, और हमारी जो सोच है वो एमक्यूएम और एएनपी की सोच है, और अगली जो इलेक्शन की लड़ाई है वो तो सोचों के दरमियान है। मैं ये समझता हूँ PMLN, जमात इस्लामी, इमरान खान, मौलाना साहब, इन सब की एक सोच है, और अगर इसके मुकाबले में देखें तो पीपल्स पार्टी, ANP और एमक्यूएम की एक सोच। चलिए एमक्यूएम से पूछ लेते हैं। एमक्यूएम जी, आप ख्वाजा सोहेल साहब सुन रहे हैं, फैसल रजा आब्दी साहब कह रहे हैं इनके और आपकी सोच एक है, इकट्ठे होने के चांसेस लग रहे कुछ हैं आपके? फैसल भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं और दोस्त भी हैं, और ये जो बात कर रहे हैं कि जज्बाती होने की, बात यह है कि फैसल भाई जो रोज़ अपने कांधों के ऊपर जनाजे उठाएंगे, और जो शहर हमने भी उठाए भाई, टेक ऑफ कर रहा था, उस शहर को अगर आप इस तरह ले आए, हमने तो देखे अपनी सारी माजी की आपकी जितनी कोताहियां थी, जो सारी चीज़ें थी, आपने 92 का ऑपरेशन हमारे ऊपर जब नसीरुल्लाह बाबर के ज़माने में हुआ, हमारे 15,000 लोगों को शहीद किया गया, हमने वो सारी बातें पसे मंजर रखने के बाद जिस वक्त आप बीबी की शहादत हुई और एक बड़ी इलेक्शन के अंदर एक बड़ी कामयाबी पीपल्स पार्टी को मिली, तो हमने तो सारे तहफ़्फ़ुज़ात को भुलाकर एक तरफ रख के जब आपने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन किया तो हमने गैर मशरूत उनकी हिमायत की, जब सदर पाकिस्तान के लिए हमने उनको नॉमिनेट किया, तो बात यह है कि हमारे तो दिल जले हुए थे, लेकिन ये है कि हमारे हौसले थे। कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई का एक हौसला था कि उन्होंने कहा किसी सूरत में भी इस मुल्क की तरक्की को ले जाने के लिए, इसकी जमहूरियत को बचाने के लिए, ताकि कल उसी तरीके से दोबारा जी ख्वाजा साहब
لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم سے، لیکن اب کیا ہوگا؟ آپ ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی کا؟ لیکن بات یہ دیکھیں، میری ایک بات سنیں، جہاں پر لا کر شہر کے اندر امن کمیٹیاں بنائی جائیں گی اور ہمارے شہروں پہ، ہمارے علاقوں پہ حملے کرائے جائیں گے، شہر کی معیشت کو تباہ کیا جائے گا، شہر کو بدحال کر دیا جائے گا، اور ہر چیز کے اوپر ہم اپنے تحفظات کہہ رہے ہیں، اور یہ آ رہے ہیں، رحمان ملک آ رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، لیکن وعدے کب تک چلیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہماری عوام جو پس رہی ہے، ہماری عوام جو مر رہی ہے، ہمیں کسی صورت میں بھی دیکھیں اپنی عوام کو بچانا ہے۔ ہم نے تو اتنے بڑے حوصلے کیے، قائد طریق الطاف حسین بھائی نے ان کو ہر چیز سے معاف کر دیا۔ مجھے بریک لینی ہے، بالکل مجھے بریک لینی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کو معاف کر دیا اور وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور شہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور پھر بھی حکومت کا انہوں نے ہر حال میں ساتھ دیا۔ مزید اب آگے کیا ہوگا فیصل رضا عابدی صاحب سے بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایم کیو ایم لگتا کچھ ایسا کہ حکومت کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہے، اور حکومت اگر کافی کوششیں بھی کرتی ہے تو لیکن لگتا ہے ایم کیو ایم اس وقت اس موڈ میں نہیں ہے۔ عابدی صاحب، آپ وہ تو آپ کو ماضی کے قصے بھی اس وقت میں یاد آپ سے عرض کرا رہے کروں کہ 92 سے لے کے اور 2008 تک ہمارے بھی سینوں میں دل کوئی پتھر کے نہیں ہے۔ ہم نے اب تک وہاں پر 26,000 سے زیادہ کارکنان کی لاشیں اٹھائی ہیں مسلسل، اور ایک تلخ واقعات کو فراموش کیا ہے۔ الیکشن تک تو ہمارے جتنے اختلافات تھے کسی کے بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد سے اب تک ہمارے تقریباً اگر 328 ان کے کارکنان شہید ہوئے ہیں۔ میں آج کارکنان کی بات نہیں کر رہا تھا، میں کراچی کے بیٹوں کی بات کر رہا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے کارکنان کا ذکر کیا ہے تو 650 سے زیادہ پیپلز پارٹی کے اور لگ بھگ اتنی تعداد کے اے این پی کے بھی لوگ شہید ہوئے۔ تو میں کراچی کے سرمایے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی کسی پارٹی کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہا۔ ہماری جو سوچ ہے وہ شہر، صوبے اور ملک کی ہے، رائٹ۔ اب بہرحال اگر اس کو یہ پارٹی کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی افسوس ہے، وہ بھی کراچی کا سرمایہ تھا جو شہید ہوا، آپریشنز میں گیا۔ لیکن ٹارگٹ کلنگ کی ایک طویل روایت ہے وہاں پر، یہ آپ نہ سمجھے کوئی پیپلز پارٹی کے دور کے اندر یہ شروع ہوئی ہے۔ لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی کے 26,000 کارکنان جو ہیں ٹارگٹ کلنگ میں نہیں۔ دیکھیں میں سیاست نہیں کر رہا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کے 26,000 کارکنان ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ کوئی وہ ان کو قدرتی موت نہیں آئی اللہ کی طرف سے، وہ بھی جوان تھے، کسی ماں کے بیٹے تھے، کسی بہن کا سر کا سایہ تھے، تو اس کو اگر ہم کراچی کے بیٹے کہیں نا تو شاید یہ نفرتیں پروان۔ لیکن اب اس حقیقت کو مان لیں کہ وہ اب آپ کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں۔ دیکھیں وہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہم نے یہ تلخیوں کا سفر ختم کر کے ایک محبتوں کا سفر شروع کیا تو ان کے 3.5 سال تک ہمارے بڑے اچھے ساتھ رہے ہیں، تو بجائے ہم اس کے کہ مستقبل کے اندر کسی نفرتوں کے عمل کا آغاز کریں، ہم اس ماضی کے اچھے سفر کو سوچتے ہوئے ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اب تک ہم نے استعفوں کو منظور نہیں کیا۔ کاوشیں اور کوششیں جاری ہیں، بہرحال حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی کسی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، نہ کوئی کسی کے بغیر مر سکتا ہے۔ امور حکومت چلتے رہتے ہیں، ارکان حکومت بھی چلتے رہیں گے، دوست نئی محفلوں میں بیٹھیں گے، کوئی دشمن بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سیاست میں نفرت کا خاتمہ ہو گیا، اور زرداری صاحب کا کمال۔ چلیں زرداری صاحب کا کمال ہے، وہ جیسی دھواں دھار تقاریر کرتے ہیں تو نفرت اور نہیں تو 3.5 سال اگر کوئی تقریر کرے تو اس پہ تو کوئی گفتگو نہ کرے۔ تو دوست نئے دوست بننے جا رہے ہیں، تو ایم کیو ایم واقعی آپ کے نئے دوست ثابت ہوں گے؟ میں اس میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی جی بالکل بالکل کریں گے، وہ عباسی صاحب کو جواب دینا چاہ رہے ہیں، بالکل آپ پھر جواب دیں گے۔ دیکھیں یہ دوستی دشمنی کی بات نہیں ہے، ایم کیو ایم ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں بھی 2 دفعہ رہی ہے، اختلافات بھی ہوئے ہیں، اپوزیشن میں بھی اکٹھے رہے ہیں، اپوزیشن میں اختلافات بھی ہوئے ہیں، اب وہ واپس اپوزیشن میں آ رہے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اگر ان کا اصولی موقف ہے، وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، حکومت کراچی میں امن پیدا نہیں کر سکتی بلکہ حالات کو خراب کر رہی ہے، تو کراچی تو صرف عابدی صاحب کے، خواجہ صاحب کا شہر نہیں ہے، وہ تو ہر پاکستانی کا شہر ہے۔ اگر پاکستان کا دل کسی کو سمجھے تو وہ کراچی ہے۔ میں تو ذاتی میرا کراچی سے وابستگی ہے، میری پیدائش کراچی کی ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے اگر کوئی اہم مسئلہ پاکستان میں ہے وہ کراچی کو سٹیبل کرنا اور اس کو پراسپرس کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر اپوزیشن میں ایم کیو ایم آتی ہے ہم تو آپ اس کو ویلکم کریں، لیکن جو میاں صاحب بات کریں کہ گرینڈ الائنس حکومت کو ہٹانے کے لیے غور کریں، اور اس جو الفاظ پہ اگر زور دیا جائے کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہے تو ساتھ دیں۔ پہلے میاں صاحب ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں حکومت کو ہٹانے کے لیے یہ گورنمنٹ ایک مائنارٹی گورنمنٹ ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، تو اس میں کسی وقت بھی اگر وہ میجورٹی ختم ہو جائے تو حکومت ہٹ سکتی ہے۔
تو ہم آج بھی کسی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتے، لیکن جمہوری اقدار کے اندر رہ کر، آئین کے اندر رہ کر بالکل ہمارا پاس حق ہے کہ ایسا آپ آئین کے اندر. میں آپ خواجہ صاحب کو دے دیجیے گا، میں صرف ایک بات کرتا چلوں. میں نے آپ کو ایک سوچ کا تذکرہ کیا آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر. دیکھیں میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا آج، ہم وسیع تر مفاد دیکھ رہے ہیں ملک کا، شہر کا اور صوبے کا. کہیں پر بھی ہمارے درمیان یہ تاثر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دست و گریباں ہیں. الفاظ کی جنگ اگر یہاں مانے نہیں رکھتی تو الفاظ کی جنگ کو آپ وہاں پہ بھی مانے نہیں رکھتی. دیکھیں ہم جماعت اسلامی سے بھی پوچھ لیتے ہیں. بالکل آپ جو بات کریں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اور ایم کیو ایم کی سوچ ملتی ہے. جماعت اسلامی سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر فرید فراز صاحب، آپ کے مجھے ذرا سا، اگر اسما مجھے بیچ میں ذرا سا بات کرنے دیجیے. جی بالکل بولیں، آپ کچھ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جواب دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں عابدی صاحب نے جیسے بات کی، بہت اچھی بات کی کہ کراچی کے بیٹے ہیں اور کراچی کے اندر کوئی بھی شہادت ہوگی یا کوئی بھی موت ہوگی تو ظاہر ہے سب کو دکھ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ جب سندھ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور سندھ میں اور کراچی میں کولیشن گورنمنٹ ہماری تھی، تو جب امن و امان کے اوپر اور ساری چیزوں کو ہم نے ان کو بار بار یہ بتایا کہ دیکھیں اس طرح سے امن و امان کے معاملات خراب ہیں، اس طرح سے یہ ہیں، سب جب کنٹرول ان کے پاس تھا تو انہوں نے اس وقت اس کے اوپر کیوں دھیان نہیں دیا. اور ہم تو دیکھیں اب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ کسی صورت میں بھی جمہوری گورنمنٹ کو ہم گرا کر سہرا اپنے سر پہ باندھنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کے علم بردار تھے اور جمہوریت کی جو بات کر رہے تھے، اگر آپ جمہوریت کے بھیس کے اندر آمروں کی صورت میں بیٹھ جائیں اور اس سے آمر بھی شرما جائیں کہ جو پچھلے دور کے اندر آمروں نے نہیں کیا وہ اگر آج آپ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی بھی جمہوری پارٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح چل سکتی ہے؟ وہ تو تبھی چلے گی جب اس ملک کے اندر آپ جمہور کو آگے لے کے جائیں، جمہور کو آگے بہتر لے کر آئیں. پارٹی کے ساتھ جو آپ کا لو افیئر تھا وہ ختم ہو گیا، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا ان کا لو افیئر، یہ بات نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ لو افیئر تو اپنی جگہ کے اوپر جو بھی ہے، لیکن ہمارا اور ان کا صرف اختلاف یہی ہے کہ کسی صورت میں بھی دیکھیں نا، جب جمہوریت آئی اور فوجی گورنمنٹیں ہٹائیں تو اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے ان کا ساتھ دیا. ٹھیک، بالکل آپ نے ان کا ساتھ دیا، آپ نے ان کا ساتھ دیا. راجہ صاحب سے میں بات کروں، مجھے بریک لینی ہے. ایک بات میں کمپلیٹ کر لوں. ایک بات بریک لے لیں، پھر اس کے بعد مجھے موقع دیں 1-2 منٹ کے لیے. میں نے کیا بات کرنی ہے کیونکہ آپ نے بات نہیں کی. دیکھیں نا جی، یہ ساری گفتگو جو ابھی ہوئی ہے اور یہ تینوں جماعتوں کے حضرات کر رہے ہیں، اور اس میں یہ اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے کراچی کے بے گناہ لوگوں کے یہ وارث ہیں اور ہر کوئی دوسرے کے کو قتل معاف کرنے کے لیے بڑے آسانی سے تیار ہیں. گفتگو ایسے ہو رہی ہے جیسے ہماری مفاہمت کی پالیسی ہے، ہم بھلا رہے ہیں، یہ ہم نے باتیں کی تھی ماضی میں، یہ اس طرح سے ہے. یعنی کیا وہاں انسان نہیں ہے جو وہاں پر بے گناہ مارے گئے ہیں؟ کیا کوئی قانون اس ملک کے اندر نہیں ہے؟ کیا ان کے ایف آئی آر درج نہیں ہے؟ اگر وہ ایف آئی آر درج ہیں تو وہ کب ان کے قاتل پکڑے جائیں گے؟ وہ کوئی ہو، میں اس بحث کے اندر نہیں اس وقت جا رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے جا رہے، لیکن میں یہ سوال آپ سے ضرور کروں گی پراچا صاحب بریک کے بعد. میں یہ سوال ضرور پوچھوں گی کہ منور حسن صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف کراچی میں اگر فوجی آپریشن ہوا تو آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے ہوگا. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے پراچا صاحب ایک سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ منور حسن صاحب نے ایسے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کراچی میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے ایم کیو ایم کے خلاف، اور آپ کے دونوں کے نظریات تو بہت زیادہ مختلف ہیں، تو پھر آپ ایم کیو ایم کا ساتھ دیں گے اس میں؟ دیکھیں، ہم نے تو فوجی آپریشن کی ہر جگہ مخالفت کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی آپریشن مسائل کا حل نہیں ہوتا، اس سے ملک ٹوٹ جاتے ہیں. مشرقی پاکستان کا ہم سانحہ بھگت چکے ہیں. بلوچستان کے اندر فوجی آپریشن ہوا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر وہاں پر پاکستان مخالف قوتوں کو بہت زیادہ موقع ملا. اور اسی طرح جو اب صوبہ خیبر کے اندر، جو قبائل کے اندر، جو وزیرستان میں جہاں بھی آپریشن ہوئے ہیں، وہاں سے مسائل نے جنم لیا ہے. اس لیے ہم کراچی کے اندر بھی یہ سمجھتے ہیں جب قانون موجود ہے اور قانون کو شکست نہیں ہوئی، جب وہاں پر کراچی ایک پورا شہر ہے، وہاں پر ایک ضابطے موجود ہیں، آپ ان پر عمل درآمد کریں. جب قاتل جو ہیں وہ ٹی وی فوٹیج کے اندر نظر آتے ہیں، جب 12 مئی 9 اپریل قاتل کون ہے؟ بھٹا مافیا کون ہے کراچی میں؟ دیکھیں قاتل تو اتنے واضح ہیں. اب اس کے بعد قانون کو اپنا عمل درآمد کرنا. آپ نام لے لیں پراچا صاحب، نام لے لیں نا. قاتل کون ہے کراچی کو؟ کون ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے؟ نام آپ لے لیں. میں ذمہ داروں کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پر ذمہ دار ہیں جو حکومت میں شامل ہیں یا رہے ہیں.
وہ MQM ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے, وہ ANP ہے. یعنی کراچی کے ہر بے گناہ لہو کے یہ ذمہ دار ہیں. ان کو اس ذمہ داری سے یہ بریو مارنے والے کون ہیں؟ مارنے والے یہ ذمہ دار مارنے والے کون ہیں؟ ذوالفقار مرزا صاحب نے مارنے والوں کی نشاندہی کی ہے. اپنے ان کے پاس اپنی فہرستیں موجود ہیں. میں ذرا جواب دے دوں ان کو. بالکل آپ دے دیں, آپ دے دیں. آپ بھی صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں پہلے چلیں آپ جواب خواجہ صاحب صرف ایک سیکنڈ پہلے تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیں. اگر کوئی یہ سوچ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کراچی میں کوئی آپریشنوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کراچی میں آپریشن کا مطلب اس ملک کی تباہی کا سبب بنے گا. اور یہ آپریشن جو ماضی میں ہوئے ہیں نا, وہ بھی جس نے کیے ہیں وہ آج تک نفرتیں نہیں ختم ہو پا رہی. ہم اس نفرتوں کو ختم کر رہے ہیں, اس عمل کو بڑھا رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں سوچ کے تحت ہی لوگ مرے. یہ MQM کے لوگ شہید ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے, عوامی نیشنل پارٹی کے. چوتھا کوئی آدمی نہیں مارا گیا. تو کوئی ایک ایسی قوت ہے. دیکھیں جماعت اسلامی کے کارکنان, اسلامی جمعیت دیکھیں مجھے اس میں اسما مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. بالکل میں آپ کو دوں گی. وہ کچھ کوئی ایسی قوت ہے جو تینوں قوتوں کو لڑانا چاہ رہی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ آپریشن ہوگا. کراچی کوئی پاکستان کا حصہ ہے. کراچی کوئی دشمنوں کی آبادی نہیں ہے جس کے اندر آپریشن ہوگا. اور کراچی کے اندر آپ ہر جگہ کے اوپر آ کے اگر یہ بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کو, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جب بھی آئے اس ملک کے اندر انہوں نے کیا کیا. انہوں نے بات یہ کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کراچی کے اندر ANP ذمہ دار ہے یا MQM ذمہ دار ہے یا پیپلز پارٹی ذمہ دار, اور 12 مئی کی باتیں کرنے والے جو ہیں, تو یہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ 12 مئی کے اصل پیچھے کون تھے. 12 مئی کے اندر جو سارے معاملات ہوئے کراچی کے اندر, اس کی جب تحقیقات ہوگی تو سامنے آ جائیں گے کہ 12 مئی کے پیچھے کون تھے. 12 مئی پہ اگر شہید ہوئے تو MQM کے لوگ شہید ہوئے. MQM نے ان کی لسٹیں دی, ان کے پتے دیے جن کے اور شہید ہوئے لا کے بتاتے. یہ تو لاشوں پہ سیاست کرتے آئے ہیں, لاشوں پہ سیاست کرتے رہیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے اسے ادا کریں. تھنڈر اسکواڈ بنا تو اس کے ذمہ دار کون تھے, کلیشن کوف کو لانے والے کون تھے, اسلحہ مافیا کو انٹروڈیوس کرانے والے کون تھے. یہ اپنی بات کریں, یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ذمہ داری اپنی اٹھا کر دیکھیں گے یہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. لیکن اس وقت نہیں, اس وقت مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. بات جس طرف جا رہی ہے, اس وقت بات یہ ہو رہی ہے, نہیں مجھے بات کرنا چاہتا ہوں, میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں, میں بات کرنا چاہتا ہوں پوری کمپلیٹ. آپ کو پوائنٹ آف ویو آپ بات کر چکے ہیں, آپ بات کر چکے ہیں, آپ دوسروں کی بات بھی سن لیں. نہیں, آپ میری بات سن لیں. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی صورت میں بھی اس ملک کی اقتصادیات کو بچایا جائے, اس ملک کی معیشت کو بچایا جائے, اس ملک کی یہ مین پوائنٹ ہے. اس ملک میں امن و امان کو بچایا جائے. لیکن اگر الزام تراشی سنیں, آپ میری بات سن لیں, یہ الزام دیتے رہیں گے اور الزام دینے کے بعد یہ عوام جو ہے یہ مانگ رہی ہے, روٹی مانگ رہی ہے, امن مانگ رہی ہے. آپ جا کر لوگوں کو یہ بتائیے کہ شکلیں بند کریں. آپ جا کے یہ بتائیے کہ لوگوں کو کس طرح معاملات کو صحیح کریں. میری بات پہلے آپ کی ریزرویشنز اپنی جگہ. دیکھیں وہ بات صحیح کر رہے ہیں. 70% ریونیو دیتا ہے کراچی, 70% ریونیو دیتا ہے جس پہ پورا ملک چلتا ہے. وہاں پہ ایک نوجوان کی لاش گرنا, فساد برپا کرنا ہے, یہ ماضی سے نفرتیں بھری ہوئی ہیں لوگوں کے اندر. ہم آپ لوگ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں میری بہن. لیکن بات یہ ہے, تھوڑا سا گزارش کروں, جتنا ہم فکر مند ہیں نا اتنے آپ بھی فکر مند ہو. اگر اسلحوں پہ آپریشن ہونا ہے تو پھر MQM کے بل کی ہم نے سب سے پہلے حمایت کی کہ پورے ملک سے ختم کریں نا. اسلحہ میرے پاس بھی ہے, اسلحہ میرے پاس بھی ہے, لیکن آپ لوگ دو رویہ یہ ختم کریں کہ اگر کہیں پر ہو تو مرد کا زیور اور کہیں پر ہو تو دہشت گرد. یہ نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. پیپلز پارٹی کی بھی بات سن رہے ہیں, جماعت اسلامی کی بات سن رہے ہیں. بڑے آج کل سافٹ سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. اور ایک ایشو کی اگر بات ہوئی تو پھر ہم نے دیکھا اسی سین میں, آپ نے دیکھا الزام تراشی پھر سے شروع ہو گئے. تو پھر کیسے گرینڈ الائنس بنیں گے اس سارے سین میں اگر آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں پہلے کہا کہ اگر اپوزیشن واقعی خلوص سے کرنی ہے, کوئی ذاتی مفاد یا کرسی کی سیاست کرنی, پھر اور بات ہے. حکومت کی کارکردگی, حکومت کے اندر جو کرپشن ہے, حکومت کے جو مسائل ہیں, جو ملکی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں, اس پر گرینڈ الائنس بنے گا. چاہے اس میں کوئی ایک جماعت شامل ہو یا نہ ہو, لیکن پاکستان کے عوام نے الائنس بنا دی ہے. سیاسی جماعتیں بنائیں یا بنائیں, پاکستان کے عوام نے بنا دی. تو کیا آپ ارلی الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں؟ کچھ آپ کی پارٹی کے اندر یہ ارلی الیکشن ہمیشہ ایک حل ہوتا ہے, ارلی الیکشن ہمیشہ ایک حل ہوتا ہے. لیکن اب شاید آپ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ارلی الیکشنز ویسے ہی شاید آ جائیں. یعنی اگر ایک سال رہتا ہے الیکشنز میں, اگر 6 مہینے پہلے ہو گئے تو ہو جائیں.
गवर्नर साहब बैठे हैं तो गवर्नर साहब से पूछ लो, वो कह रहे हैं आप बार बार नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब मैं नहीं बनूंगा। मैंने भी 2 बार वजीरों में नाम डाल दिया। अर्ली इलेक्शन हल होता है मसाइल का, लेकिन ये तो ऐसा वक्त है कि अर्ली इलेक्शन आप 6 महीने बाद कराते हैं। अगर आज शुरू करते हैं 6 महीने तो वो तकरीबन फुल टर्म के इलेक्शन ही होंगे। फुल टर्म के जो हम -1 और 2 की बातें सुन रहे हैं उनमें क्या सदाकत है? 1 में जरदारी साहब जाएंगे और 2 में जरदारी साहब और नवाज शरीफ दोनों जाएंगे। देखिए ये बहुत से लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, तो मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान की अवाम को फैसला करने दें। हम ये गैर जमहूरी गैर आईनी फैसले कबूल करने के गैर जमहूरी आप भी नहीं करेंगे, एमकेएम कह रही है गैर जमहूरी वो भी नहीं करेंगे, जमात इस्लामी भी कह रही है गैर जमहूरी नहीं करेंगे। फिर आपको कोई खतरा नहीं है? नहीं, हमें तो कोई खतरा है ही नहीं। आपको किसने कहा हमें चलता रहेगा और लोगों की नजरें आप सिर्फ बकौल इनके, तो हम तो खुद सबसे बड़ा खतरा है, तो हमें क्या खतरा है? चले आपको कोई खतरा नहीं। प्राचा साहब आखिरी बात करेंगे, फिर हालात तो मेरे ख्याल से जू के तू रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जो सियासी देख की जिसकी हमने शुरू में बात की थी ये ऐसी ही रहेगी, ये शायद 1 साल बाद ही पकेगी। मैं ज्यादा वक्त उसमें नहीं लगाऊंगा कि जो गुफ्तगू की गई जी बिल्कुल, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। ना हमने इल्जाम तराशी किया। हम कहते हैं कि वो कातिल जो भी हैं, यानी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनको कटहरे में आना चाहिए। कोई अपनी तरफ क्यों ले लेता है और फौरी सफाई क्यों देने लगता है? नहीं है ना। अच्छा, और कोई अब मेरी बात मुकम्मल होने दें जी। आप जी बिल्कुल करें, मुझे क्लोजिंग में जाना है। बिल्कुल वक्त बिल्कुल कम है। मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, इसकी सालमियत के लिए, इसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए एक जॉइंट एफर्ट हो। और पाकिस्तान जो है इसके लिए हम जो पार्लियामेंट की करारदाद है, जो कानून की हुक्मरानी है, जो आइंदा इंतखाबात के लिए लाहे अमल है, उसके ऊपर कोई कंसेंसस जो है वो पैदा करे, ताकि ये मुल्क है तो सबकी सियासतें हैं, और अगर ये मुल्क नहीं है तो किसी की सियासत नहीं है। इसमें अस्मा मैं एक बात बोलूं कि बात यह है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी कातिल हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए, और जिन्होंने ये इकदाम किए वो सामने आने चाहिए। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन हो या ना हो, सारी जमातें जो हैं, जो असेंबली के अंदर हैं, जो असेंबली के बाहर बैठी हुई हैं, वो सब एक एजेंडे के ऊपर आगे क्यों नहीं बैठती कि मुल्क को किस सूरत में इस बहरान से निकाला जाए, मुल्क को इक्तिसादी हालात में कैसे बेहतर लाया जाए। सब आए एक टेबल के ऊपर बैठ। हम ये तो अल्ताफ भाई ने कई बार कहा कि एक टेबल को। ठीक, चलें आप कह रहे हैं, अल्ताफ भाई कह रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ आखिरी बात कहना चाह रहे थे? कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात जरूर सही हैं इनके, कहीं ना कहीं कोर में कहीं ना कहीं कोई मसाइल जरूर हैं। हम अब भी बड़े पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये सोच कंबाइन रहेगी। आप कंबाइंड सोचों को इकट्ठा करेंगे, पीपल्स पार्टी का ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रज़ावी साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, ख्वाजा सोहेल साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बात हुई जो नए ग्रैंड अलायंसेस बन रहे हैं, इनके कितने चांसेस है, हुकूमत को हटाया जाएगा नहीं। लेकिन एक प्रोग्राम में जो हमने बात देखी, तमाम सियासी जमातें ये कह रही हैं किसी गैर जमहूरी गैर आईनी तरीके का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी सब कह रहे हैं कि चेंज होगा, और इस हुकूमत को कहा जा रहा है कि करप्ट हुकूमत के खिलाफ जो है तमाम जमातें इकट्ठी होने जा रही हैं। अब देखते हैं कि अगले चंद दिनों में इस हवाले से क्या सियासी मंजरनामा बनेगा। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।